نمبر 104 تک ابھی ہم انشاءاللہ العزیز آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق، حا کو قاف سے ملائیں گے، قاف موٹا پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کے اوپر تشدید ہے، تو جو تشدید والا لیٹر ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ ساکن فارم میں ما قبل کے ساتھ ملا کر، اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر، اور ایک دفعہ اپنی جو اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کے ساتھ۔ ابھی ہم نے ہا زبر قاف ساکن حق، قاف زیر کی حقی، ایسے اسٹرانگلی ملاتے ہیں، تشدید میں سختی پائی جاتی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، انزلنا نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، یہاں پر ہم نے احفا کرنا ہے۔ یہ کون سا احفا ہے؟ نون ساکن کا احفا۔ نون ساکن کے جتنے بھی قاعدے ہیں وہ نون ساکن اور تنوین دونوں پر اپلائی ہوتے ہیں۔ تو احفا کا مطلب ہے چھپانا۔ نون ساکن کا احفا کیا جاتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف احفا یہ 15 حروف ہیں۔ حسن بھائی موسٹ ویلکم، آپ نے ٹیم جوائن کی، اور میری سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیم ضرور جوائن کر لیا کریں، یہ کوئی مشکل نہیں، اور صرف جوائن ہی نہیں کرنی، ٹیم ممبر بن کے اگر آپ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیکیاں کمانے کے آپ حریص ہیں، تو پھر اس ٹیم کو جوائن کیا کریں، کیونکہ جب بھی میں لائیو آؤں گی تو آپ کو پھر اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے، اس میں سپورٹ کرنی ہوتی ہے، لائک کر کے، شیئر کر کے، تاکہ ہماری ویزیبلٹی بڑھے، ہم زیادہ لوگوں تک جائیں، زیادہ لوگوں کو قرآن کریم سکھا سکیں۔ سبسکرائب کیا کیجئے، فالو کیا کیجئے، یہی چیزیں ہیں جو کسی بھی اکاؤنٹ کو مضبوط کرتی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں نرمی پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، یہ 15 لیٹرز ہیں جو احفا کے حروف کہلاتے ہیں۔ ان 15 حروف پر ہم نے احفا کب کرنا ہے؟ جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں، یعنی شرط کیا ہے؟ یا تو اس طرح نون ساکن ہوگا، نون کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، یا تنوین ہوگی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ نون ساکن ہے۔ اس کے بعد زا آ رہا ہے، ان حروف میں شامل ہے۔ اب ہم نے انزلنا نہیں پڑھنا، نون کی آواز کو ایسے پڑھیں گے کہ بہت واضح، بہت کلیئر نون کی آواز سنائی نہ دے، ناک میں چھپی ہوئی ہوگی، ساتھ غنہ ہوتا کریں گے، غنہ خفیف یہ ہوتا ہے، انزلناہ وبالحق نزل۔ اگر ہم پڑھیں نا احفا کرتے ہوئے، ہماری زبان اگر کہیں ٹکرائے تو پھر نون کی آواز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے احفا کرنے کا کہ تھوڑا سا آپ کا منہ کھلا رہتا ہے، زبان یوں سیدھی، بالکل سیدھی رہے گی، نہ اوپر لگے گی تالوں سے، نہ دانتوں سے، نہ ہونٹوں سے، تو پھر یہ جو احفا ہے یہ ادا ہوگا۔ انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ کیوں موٹا پڑھنا ہے؟ را ساکن کے پڑھنے کے قاعدے کیا ہیں؟ را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را ساکن کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر را ساکن کو باریک پڑھنا ہے۔ ابھی دیکھیں، یہ را ساکن، اوپر جزم ہے، سکون ہے، ساکن کہلائے گی۔ اس سے پہلے حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر آ رہی ہے، تو اب ہم نے را کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور را نہیں پڑھنا۔
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اور آ کے اوپر دو زبر ہیں، ہم نے وَنَذِيرًا نہیں پڑھنا. دو زبر کے اوپر جب بھی وقف آتا ہے تو ایک زبر پڑھی جاتی ہے اور ایک زبر خاموش ہو جاتی ہے. اور یہ سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آیت کی علامت ہے. اس کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں. کب وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی وقف کرنا ہے تو آخری حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. یہاں دو زبر ہیں تو وقف کرتے ہوئے ہم نے ایک زبر پڑھی اور ایک زبر خاموش رہے گی. اس کے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اپنے خزانوں سے آپ کو غنی کرے. آمین یا رب العالمین. اور اگر دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو پھر وقف کرنے کی صورت میں ہم لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں. اگر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کے اوپر وقف آئے تو بھی لاسٹ لیٹر کو ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے یہاں ابھی وقف آیا نا تو ہم نے نازلہ نہیں پڑھا، نازل، لام کو ساکن کر دیا. ترجمہ پڑھتے ہیں. اور ہم نے قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس سورہ میں قرآن کریم کا بہت زیادہ لفظ قرآن بہت ذکر ہوا ہے، بہت زیادہ دہرایا گیا ہے. یہاں پر بھی کیا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا، حق کے ساتھ نازل کیا. یعنی قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کا سچا کلام ہے، پھر سچائی کے ساتھ نازل ہوا. یعنی جس کے ذریعے سے نازل کیا گیا، جس کے اوپر نازل کیا گیا، دونوں جو وے ہیں ان میں بھی کوئی اس میں رد و بدل یا کوئی اس میں تحریف نہیں ہوئی. یعنی حق اور سچ کے ساتھ ہی نازل ہوا، سچ کے ساتھ ہی نازل کیا گیا اور سچ کے ساتھ ہی نازل ہوا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا. اللہ نے انسانوں تک دو طرح کے پیغام پہنچائے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی اپنے الہ ہونے کا پیغام دیا ہے سب کو. اور بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کا کفر کرے یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور اس ظالم کی سزا جہنم ہے. تو جو ہے ڈر سنانے والا، وہ کس چیز کا ڈر سنانا ہے؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا. یعنی جب آپ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، الوہیت، ربوبیت میں کفر کرو گے یا شریک ٹھہراؤ گے تو پھر اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہرو گے، جس پر سزا بنے گی جہنم کی. ملک بھائی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. پھر دوسری بات یہ کہ جو اللہ کے رستے پر چلنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ذات اور صفات کو ماننے کا جو حق ہے ویسے ہی مانتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی رضا کی خوشخبری بھی ہے جو کہ جنت کی صورت میں ملے گی. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے ان لوگوں کو جو میرے رستے پر چلتے ہیں. ان کو خوشخبری سنا دو کہ جس دن تم اپنے رب سے ملو گے تو تمہیں انعام ملے گا.
اور جو میرا انکار کرتے ہیں ان کو یہ بھی خبر سنا دو، ڈر سنا دو کہ اگر تم سیدھے رستے پر نہ آئے تو اللہ تمہیں عذاب بھی دے گا۔ منیر بھائی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزق کی تمام بہن بھائی جو بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے غنی کرے اور نیکی کے کام میں آپ سب کو حصہ لینے والا بنائے، ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے، آمین یا رب العالمین۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، یہاں پر بھی دیکھیں را ساکن ہے، را ساکن کے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، تو ہم نے قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ را تو موٹا پڑھا گیا کہ اس سے پہلے پیش آگے، جبکہ قاف حروف مستعالیہ میں سے ہے، بولڈ لیٹر ہے، ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جائے گا۔ وَقُرْآنًا، نن ہم نے نہیں پڑھنا، نون دو زبر نن میں جو تنوین کی نون ہے اس کو ہم نے ناک میں چھپانا ہے، کیونکہ آگے فا آ رہا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم پڑھیں گے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، را کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور کاف پر قلقلہ بھی کرنا ہے، فرق۔ اب قلقلہ کن حروف پر کیا جائے گا اور کب کیا جائے گا؟ یہ 5 حروف ہیں جو حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، ان حروف کا مجموعہ کتب جد کہلاتا ہے۔ جب ان کے اوپر ہم کب قلقلہ کریں گے؟ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں، دونوں صورتوں میں قلقلہ ادا ہوگا۔ ابھی دیکھیں قاف ان حروف میں شامل ہے اور قاف ساکن بھی ہے، یہاں پر بھی قاف ساکن ہے، تو دونوں جگہوں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ آواز کا ہلنا، آواز میں جنبش، ارتعاش، حرکت کا پیدا ہونا قلقلہ کہلاتا ہے۔ جب آپ خالی کمرے میں جتنا بڑا ہال ہوتا ہے نا اور جتنا خالی ہوتا ہے، اس میں جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہماری آواز واپس آ رہی ہے، گونج رہی ہے، سرفیس کے ساتھ ٹکرانے کے بعد آواز کا واپس آنا، ایکو آواز بننا۔ اسی طرح یہی چیز ہم نے قلقلہ میں بھی کرنی ہے۔ قلقلہ میں بھی 2 حروف آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد جب جدا ہوتے ہیں اس وقت جو آواز بنتی ہے وہ قلقلہ کی آواز ہوتی ہے۔ اگر ہم پڑھیں را زبر قاف ساکن راک، یہ 2 مل گئے اور زبان اوپر لگ گئی تالوں کے ساتھ، راک، کوئی نہیں قلقلہ ہوا۔ جب ہم پڑھیں گے را زبر قاف ساکن راک، یہ قلقلہ ہے، راک راک۔ فرقناہ، لِتَقْرَأَهُ، تق، یہاں بھی قاف پر قلقلہ کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، نون مشدد ہے، ہم نے لام کو نون کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے۔ علن، یہ غنہ ہے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک میں پڑھنا۔ غنہ کا مطلب ہے گنگنانا، بن بنانا، یعنی ناک میں جو آواز آتی ہے اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ تو ابھی جب لام اور نون کو ملایا جائے گا، لن، یہ غنہ ہے۔ غنہ کی مقدار 2 حرکات کی مقدار کے برابر ہے۔ پھر دیکھیں نون کے اوپر زبر آگے الف آ گیا، الف حرف مدہ ہے تو نون کو پھر 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے، علی الناس، علن، یہ غنہ ہو گیا، ناسی، نون کو لمبا کر کے پڑھا، علی مکث ونزلناہ تنزیلا، یہاں پر بھی تنزیلا نہیں پڑھنا، تان، نون ساکن کے بعد زا ہے نا، ابھی یہاں پر بھی یہی 2 الفاظ آئے تھے، نون ساکن کے بعد زا، تو یہاں پر بھی ہم نے احفا کیا اور یہاں پر بھی احفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ساتھ غنہ کریں گے، تنزیلا، 2 زبر کے اوپر وقف ہے
تو ایک زبر پڑھی جائے گی اور ایک زبر خاموش رہے گی. پھر جب ہم نے ایک زبر پڑھنی ہے تو مد عارض بھی لگانی ہے، یعنی عارضی مد. عارضی مد دیکھنے میں نظر نہیں آتی، پڑھنے میں یہ آئے گی، اور اس کی جو پڑھنے کی مقدار ہے وہ 4 حرکات کی مقدار ہوتی ہے. اب ہم نے لام کو یہاں لمبا کرنا ہے، تنزیلا. ترجمہ پڑھتے ہیں. اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا، جز جز کر کے. جز کہتے ہیں سپارے کو، حصے کر کے، ڈیفرنٹ حصے. کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ 30 پارے ہیں. بے شک اس کو ترتیب بعد میں دی گئی ہے قرآن کو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی بتا رہے ہیں. فرق نہ ہو کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا. تو قرآن کے حصے حصے کر کے اتارا گیا ہے تاکہ سمجھ آئے سب کو. اگر سارا قرآن ایک ہی ساتھ اتار دیا جاتا تو اس کو سمجھنا جتنا یہ فصیح ہے، جتنا بلیغ ہے، جتنا اس کے اندر خزانہ ہے علم کا، شاید وہ اس طریقے سے سب کو سمجھ نہ آتی اگر ایک ہی دفعہ پڑھ کے یہ سنا دیا جاتا. آج چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں سلیبس کی، تو وہ بھی اگر دیکھا جائے تو اگر پہلے ہی دن بچے کو کہا جائے کہ یہ ساری کتاب پڑھ لو تو اس کو کیا ہی سمجھ آئے گی. وہ یا تو ڈر جائے گا، آئندہ وہ کتاب دیکھے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی بڑا اچھا ہوگا اور وہ پڑھ بھی لے گا تو اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا کہ اس میں ہے کیا، بس وہ پڑھ ہی لے گا. اسی طرح جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. ملک بھائی، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اپنے خزانوں سے آپ کو غنی کرے، آمین یا رب العالمین. اسی طرح قرآن کریم چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسانوں کو سیدھے رستے پر ڈالنے کے لیے ایک روڈ میپ دیا جا رہا تھا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جز جز کر کے، علیحدہ علیحدہ کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا جائے لوگوں کو. جب ہم جلدی جلدی کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب ان پر قرآن نازل ہوا تو ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک لفظ کر کے، ایک ایک حرف کر کے سمجھایا تو پھر جا کے ان کا ایمان مضبوط ہوا، ان کو اس کی سمجھ آئی. آج بھی ہمیں بھی سب کو یہی حکم ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس کو سمجھ کر پڑھو. ہم کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے دیکھ کر 4 لائنیں دہرا دیں اور الفاظ بھی صحیح ادا نہیں کرتے، تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا، تو یہ قرآن کا کوئی حق ادا نہیں ہم کرتے. یہ تو بس ہم اپنے آپ کو ایک لحاظ سے مطمئن کرنے کے لیے کر لیتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا. یہ پڑھنا نہیں ہوتا. پڑھنا کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھو اس کو. اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا، آہستہ آہستہ. 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن اتارا گیا، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں میں نے 3 دن میں مکمل کر لیا. 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اس کو 23 سال میں ہی آپ کمپلیٹ کریں پڑھنے میں، نہیں، پڑھ تو ہم سکتے ہیں لیکن کم از کم 30 دنوں میں تو ہم اس کو 23 دنوں میں تو اس کو کمپلیٹ کریں. اتنا تو ٹھہریں، اتنا تو اس پر غور کریں کہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے. جو 3 دن میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں اور باقی بھی دنیا داری کے کام کرتے ہیں، تھوڑا سا ذرا غور کیجئے وہ کیسے قرآن کو پڑھتے ہوں گے اور کتنی بے شمار غلطیاں کرتے ہیں. اگر قرآن کا جلدی پڑھنا ہی اللہ کو پسند ہوتا تو اللہ یہاں کہہ دیتے کہ جلدی جلدی کرو، سارے اس کو ایک ہی دن میں مکمل کرو.
لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے انسان کو اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے میں نے اس کو کتنی کیپیسٹی دی ہے، یہ کتنا سمجھ سکتا ہے، اس کے ذہن میں کتنی جگہ ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھو، اور ہم نے بھی قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا ہے. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنو، نون کے اوپر پیش، ساتھ واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہے. مدہ حروف جو ہیں وہ 3 حروف ہیں. مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا. مدہ حروف کا مطلب یعنی جو حروف لمبے پڑے جاتے ہیں، ان کو ووولز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ 3 حروف ہیں، ان میں ہے الف، واو ساکن اور یا ساکن. یہ عربی کے ووولز ہوتے ہیں. اب ان کو مختلف فارم میں پڑھا جاتا ہے. یہ اپنی آواز نہیں دیتے جب یہ ووول کے طور پر آتے ہیں. الف حرف مدہ کب ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف حرف مدہ ہے. اگر الف سے پہلے زبر نہیں، کوئی اور حرکت آ جائے تو پھر الف حرف مدہ کے طور پر نہیں پڑھا جائے گا. اب یہاں پر اس کی اگر ہم مثال ڈھونڈیں تو ہمیں کہاں ملے گی؟ یہاں دیکھیں کیف کے اوپر زبر ہے، ساتھ یہ الف ہے، تو یہ الف حرف مدہ ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں واو ساکن. واو ساکن کب حرف مدہ ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے. یہ واو ساکن یہ نون کے بعد واو ساکن آ رہے ہیں نا، اوپر جزم ہے. اب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہونی ضروری ہے، تو نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. اب یہ واو مدہ ہے. جی جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنا زیادہ شیئر کیا. جو بھی بہن بھائی یہاں پر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لائیو سٹریم کو کامیاب کرنے کے لیے اس میں حصہ لیتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، گفٹنگ کرتے ہیں، لائک اور شیئر کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے بہت راضی ہو. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر اس کو دیکھیے، یہ واو ساکن ہے. واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، تو یہی شرط بتائی جا رہی ہے نا واو مدہ کی، کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تو یہ پھر واو مدہ ہو گیا. اب تھرڈ لیٹر ہے ہمارے پاس یا ساکن. یا ساکن کب حرف مدہ ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو یہاں پر اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ یا ساکن، یہ اس سے پہلے زا کے نیچے زیر، تو یہ یا مدہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جو مدہ حروف ہیں وہ اپنی آواز نہیں دیتے. ہم نے آمینو، تنزیج ایسے تو نہیں پڑھا. کیسے پڑھا؟ پھر یہ یا اور واو اور الف کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ جس بھی حرف کے ساتھ آتے ہیں اس کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 حرکات کی مقدار. اب دیکھیں، آمینو ایسے نہیں کرنا. آمینو، نون کو لمبا کر لیا. تنزیلا نہیں ہم نے پڑھا. تنزیلا، زی لمبا کیا، لیکن بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا، صرف 2 حرکات کی مقدار، یعنی 1 الف جتنا لمبا ہوگا. تو پڑھیں گے قل آمینو بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. اب یہاں پر یہ واو ساکن آیا ہے، یہ بھی واو ساکن ہے. تھوڑا سا اس لیے یہ اکٹھا اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو ان دونوں میں فرق کرنا پتہ چل جائے. یہاں واو مدہ کے طور پر آئی کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یہاں پر واو ساکن ہے لیکن یہ واو مدہ نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گئی. تو اب یہ کیا کہلائے گی؟ یہ واو لین ہے. اور لین حروف کیا کرتے ہیں؟ آواز کو ٹیڑھا کرتے ہیں، آواز کو ٹلٹ کر دیتے ہیں.
अब यहाँ हमज़ा ज़बर आ नहीं हमने पढ़ना, बल्कि हमज़ा ज़बर वाओ साकिन औ ला तुमीनू, ता को हमज़ा साकिन से मिलाएंगे तो झटका देकर पढ़ेंगे, जर्क होगा आवाज़ में। तू मीनू ऐसे नहीं करना, तो मीनू इस नून के ऊपर पेश, साथ वाव साकिन वाव मद्दा। अब मद्दा हरूफ के ऊपर वक्फ आ गया। ये समझने वाली चीज़ है कि मद्दा हरूफ के ऊपर जब वक्फ आता है तो लास्ट लेटर को वक्फ करने की सूरत में साकिन नहीं किया जाता। यहाँ देखें, ये जो ऊपर छोटा सा तौआ है ये वक्फ मुतलक की अलामत है, हमने यहाँ पर इसकी वजह से वक्फ किया। अब इधर भी वक्फ आया था ना, ये भी तौआ है, ये वक्फ किया तो हमने लाम को साकिन कर दिया। नज़ल, नाज़ाला नहीं पढ़ा, लाम के ऊपर ज़बर नहीं पड़ी, नज़ल लाम को साकिन किया। लेकिन यहाँ देखें, हमने नून को साकिन नहीं किया तो मीनू, नून को पेश के साथ पढ़ा जा रहा है। फिर जब हरूफ मद्दा के ऊपर वक्फ आ जाए या मद्दा हरूफ के बाद साकिन हरफ पढ़ा जा रहा हो, दोनों सूरतों में मद्दे आरिद लगानी है, आरजी मद। 4 हरकात की मिकदार लंबा करना है अब नून को। फिर पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, कुल आमीनू बिही औ ला तुमिनू इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला मिन क़ब्लिही, मिन नहीं पढ़ा, नून साकिन के बाद क़ाफ है, इफ़ा किया, क़ब बा पर कलकला किया, बा साकिन है, ये कलकला सुगरा, यानी जब कलकला वाला हरफ लफ्ज़ के अंदर आ रहा है तो जो कलकला होगा वो कलकला सुगरा कहलाएगा। क़ब्लिही इज़ा युतला, ता साकिन है, इसके ऊपर हमने हम्स का इजहार करना है, ता की आवाज़ को थ की आवाज़ में बदलेंगे, युतला अलैहिम, लाम के ऊपर ज़बर, साथ या साकिन, या लीन। यहाँ पर क्या हमने पढ़ा था, वाओलीन, यहाँ पर क्या है, या लीन। लीन हरूफ 2 ही हैं, वाओ साकिन और या साकिन, और दोनों की पहचान क्या है कि दोनों से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर आएगी, या साकिन से पहले भी ज़बर आए और वाओ साकिन से पहले भी जब ज़बर हो तो इनको लीन के तौर पर पढ़ना है। लीन हरूफ मतलब नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ, इनकी आवाज़ टेढ़ी हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, स्लाइड कर जाती है। जैसे बा बी बू नहीं पढ़ना, बा के ऊपर ज़बर है तो बा ज़बर बा नहीं आवाज़ बनेगी, बा ज़बर वाओ साकिन बऊ, बा ज़बर या साकिन बई, बऊ बई तऊ तई लऊ लई, ये लीन की आवाज़ें हैं। इनको ना लंबा करना है और ना ही इनको झटका देना है। तो यहाँ भी देखें, लाम के ऊपर ज़बर, साथ या साकिन, तो या लीन हो गई। अलैहिम, अब इसको अलैहिम नहीं पढ़ना, अलै ये गलत है आवाज़, लई आवाज़ बनेगी। अलैहिम यख़िर्रून लिल-अज़क़ानि सुज्जदा, आयत मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हुई लेकिन इसके ऊपर ये लाम का साइन भी है, आप चाहें तो यहाँ पर मिलाकर पढ़ सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर वक्फ कर सकते हैं। मैंने वक्फ किया तो मैंने एक ज़बर पढ़ी, सुज्जदा। अगर वक्फ ना करना हो तो फिर दोनों ज़बरें पढ़ी जाती हैं और वाव के साथ यरमलून का इदगाम करते हुए मिलाया जाएगा। फिर पढ़ेंगे लिल अज़क़ानि सुज्जदन व यक़ूलून सुब्हान। समझ आ गई कि फिर मिलाना कैसे है। अच्छा, तर्जमा पढ़ते हैं। कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, ये फ़ी नफ्सा हक है। जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है, जब ये कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। कुछ समझ आए? जो कुफार कह रहे थे ना, ये हमने पीछे क्या पढ़ा था
جو کفار کہتے تھے ہم ایمان تب تک نہیں لائیں گے جب تک ہمیں دکھا نہ دو زمین سے چشمے جاری کر کے، کھجوروں انگوروں کے باغ لگا کے، ان میں نہریں جاری کر کے، اور آسمان کو ہم پر گرا کر، یا اللہ اور فرشتے ہمیں دکھائی دیں تو ہم مانیں گے، یا پھر تم آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ تو ہم مانیں گے۔ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں، فضول باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے تاکہ آپ کو تنگ کریں، آپ کے دل کو تکلیف دیں۔ اب بہت ان کو سمجھایا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ دو ان سے، کن سے؟ تمام کفار سے، تمام مشرکین سے کہہ دو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں کر کے دکھایا جائے گا۔ اللہ برحق ہے، قرآن اس کا کلام ہے، اور یہ اپنے اندر خود حق ہے، سچ ہے۔ یہ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے رتبے پر، اس کی قدر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی سچائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہے اوقات میں رکھنا۔ جب کسی کو سمجھا کر بھی اس کو بات سمجھ نہ آئے اور اس کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہی ہمارے پاس بڑی چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی مانو مجھے، تو ہم نہیں مانیں گے تو شاید یہ نبی کے رتبے سے ہٹ جائیں گے، شاید یہ قرآن نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جیسوں کی کوئی اوقات نہیں، مانو یا نہ مانو، یہ فی نفسہ حق ہے۔ جو مانتا ہے، جو ایمان لے آتا ہے، اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ قرآن پر کوئی احسان نہیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں، نبی پر کوئی احسان نہیں۔ کس پر احسان کیا؟ اپنی ذات پر، کہ خود کو عذاب سے بچا لیا۔ جو نہیں مانتا وہ ظلم کس پر کرتا ہے؟ اپنی ذات پر۔ کیوں؟ سزا اسی کو بھگتنی ہے۔ اگلے حصے میں اللہ کہتے ہیں جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، کتاب دی گئی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کتابوں میں جو بھی جتنے بھی صحیفے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحیفے جن کا ذکر یہاں نہیں ہے، اللہ نے جن انبیاء کو بھی کچھ بھی شریعت عطا کی تو ان کی کتابوں میں قرآن کا ذکر موجود تھا پہلے بھی۔ جو اصل کتاب تھی ان کی بھی، اس میں قرآن کا بھی ذکر موجود تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر موجود تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، اور ان پر جو کتاب نازل کی جائے گی وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی، اور اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکے گا، کوئی اس میں چینج نہیں کر سکے گا، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، کیونکہ پہلی کتابیں اصل حالت میں موجود نہیں رہی تھیں، ان میں تبدیلی تغیر کر دیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ جن کو پہلے دی گئی، اور جو صحیح، دیکھو جیسے ہم ہیں نا، ہمارے پاس قرآن ہے، تو جو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا احکامات آئے ہیں، اور جو سنی سنائی باتیں پر عمل کرنے والا ہے اس کو جو سنا دیا جاتا ہے، کہیں سے وہ تھوڑا سا ٹکڑا مل جائے اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ تھوڑا علم جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے نا پھر، کیونکہ صحیح پوری آیت کا ترجمہ نہیں پڑھ کے سمجھ کے آتے، تھوڑا سا ٹکڑا درمیان میں لے لیا تو وہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہاں اس کو استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، لیکن صرف وہ کیا کرتے ہیں، تنقید کرنے کے لیے اس حصے کو بس استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جو علم والے لوگ ہیں ان کو بہتر پتہ ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو پہلے کتابیں دی گئیں یا کتاب کا جن کو علم دیا گیا، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اب جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، چونکہ ان کی کتابوں میں پہلے ہے، وہ اپنی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اس میں قرآن کا ذکر ہے، تو جیسے ہی قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ تو وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے ہماری کتابوں میں بھی کیا تھا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بھل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ٹھوڑیوں کے بل کیا؟ یعنی عاجزی سے سروں کو جھکا لینا۔ سجدہ کیا ہوتا ہے؟
پیشانی کے بل، ناک کے بل ہم سجدے میں جاتے ہیں. ہمارا ماتھا، پیشانی اور ناک دونوں سجدے میں زمین پر لگتے ہیں، رائٹ. ٹھوڑیوں کے بل کیا ہے؟ کہ سر کو جھکا لینا، عاجزی اختیار کر لینا، ادب سے جھک جانا. جب نجاشی کے سامنے قرآن پڑھا گیا تھا تو وہ قرآن تو نہیں جانتا تھا، وہ ابھی ایمان تو نہیں لایا تھا اس سے پہلے. تو جب اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو رو رو کر اس کی داڑھی جو تھی وہ تر ہو گئی تھی. اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا ذکر ہمارے کتاب میں کیا گیا. تو جو اپنی کتاب کو جاننے والے تھے، جو اپنی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے ڈر سے اور قرآن کے سچے ہونے سے عاجزی، خشوع، خضوع میں آ جاتے، جھک جاتے، سروں کو جھکا دیتے، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرتے. جب ہم یوں سر جھکاتے ہیں تو ہماری ٹھوڑی کہاں لگتی ہے؟ اپنے سینے کی طرف جھک جاتا ہے نا سر، تو ٹھوڑیاں لگنے لگتی ہیں سینوں پر. تو وہ ہے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرنا. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَيَقُولُونَ دونوں کے ساتھ، کاف کے بعد بھی واو ساکن ہے، لام کے بعد بھی واو ساکن ہے، دونوں کے اوپر پیش ہے. تو یہ واو مدہ دونوں طرف آ رہی ہے. قاف کو بھی 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے، لام کو بھی 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے، تو آواز بنے گی وَيَقُولُونَ. سبحان، با پر کلکلہ کریں گے، ہا کی آواز کو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کیا جائے گا. سبحان ربنا ان کان، ان کانا نہیں ہم نے پڑھا، ان کان وعد ربنا لمفعولا. اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا. سبحان کا لفظ جہاں آتا ہے وہ کب آتا ہے؟ جہاں پر اللہ کی ذات کی اس طرح سے تصدیق کی جاتی ہے کہ کوئی محتاجی، کوئی کمی نہیں ہے. یعنی اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اللہ وعدے کا پورا کرنے والا ہے، اللہ کسی کمی کوتاہی سے پاک ہے، تو وہاں سبحان کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے. کس چیز سے پاک؟ وعدہ خلافی سے پاک. اگلے حصے میں دیکھیں نا کہ وہ وعدہ پورا کر رہا ہے. تو اب یہاں پر پہلا حصہ کیوں کہا گیا کہ ہمارا پروردگار پاک ہے؟ کہ ہمارا پروردگار وعدہ خلاف نہیں کرتا. ہمارا پروردگار پاک ہے کہ اس کے لیے یہ جو معجزات تم مانگتے ہو ان کا پورا کرنا کوئی مشکل نہیں، وہ قدرت رکھنے والا ہے. ہمارا پروردگار پاک ہے، سبحان ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز پر دسترس رکھنے والا ہے. رب العالمین پاک ہیں، پاک ہے وہ ذات ہر اس چیز سے جس کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہ تو بلند ہے، بالاتر ہے. اب یہاں کہا گیا بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا. کون سا وعدہ؟ جو پہلی کتابوں میں کیا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، محمد نام ہوگا، ان کی کتابوں میں نام تک منشن کیا گیا تھا، اور وہ اس علاقے میں آئیں گے، ان کو ایک کتاب دی جائے گی جو ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوگی، ہمیشہ رہے گی، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. پہلی قوموں کو بتا دیا گیا تھا ان کی کتابوں میں، تاکہ اپنی اپنی کتاب کو پڑھیں، تو جو اپنی کتاب پر ایمان لائے گا کل کو وہ قرآن پر بھی ایمان لائے. لیکن یہ اتنے لوگ تھے
چھوٹے ذہنوں والے یا گمراہ کہ اس کو پڑھتے ہوئے بھی، اپنی کتابوں کو پڑھتے ہوئے بھی قرآن کا انکار کرتے تھے. لیکن کچھ اس میں سے ایسے تھے جو جن کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے اور کہتے کہ بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا کہ جو اس نے کہا تھا کہ میں ایسی کتاب نازل کروں گا. اب یہاں پر یہ آیت سجدہ ہے، یہ سائڈ پر لکھا ہوا بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہ سجدہ کی آیت ہے. آپ میں سے جو بہن بھائی اس پوزیشن میں ہوں، جیسے ہی یہ آیت مکمل ہو تو آپ سجدہ کر لیجئے گا. لیکن جو بہن بھائی سجدہ نہ کر سکے، جیسے کوئی ابھی ہو سکتا ہے کہیں آفس میں ہے، کہیں ڈرائیو کر رہا ہے، نہیں سجدہ کر سکتا، تو پھر ساتھ دعا پڑھ لیجئے گا، سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. جی، تو یہاں پر ہم نے پڑھا وَيَخِرُّونَ، خا کو را سے ملائیں گے، خا کو موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. وَيَخِرُّونَ، اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اوپر پیش ہے، را کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، ذال نرم پڑھا جائے گا، زبان دانتوں کے بیچ میں آئے گی، اوپر والے اور نیچے والے دانت جڑنے نہیں چاہیے، زبان درمیان میں آئے گی، تھوڑی سی زبان منہ سے باہر نظر آئے گی اور اوپر والے دانتوں کو، سامنے کے جو دو دانت ہیں وہاں ٹچ کرے گی. اذقان یبکون ویزیدہم خشوعا. اور وہ ٹھوڑیوں کے بھل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اوپر بھی یہی ہوا تھا نا، اسی بات کو دہرایا گیا ہے. یعنی اللہ کی پسندیدہ بات ہے کہ قرآن کو جب سنا جائے، قرآن کو جب یہ لوگ سنتے ہیں جن کے پاس علم ہے، تو ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے پہلے وعدہ کیا تھا ہماری کتابوں میں کہ میں ایسی کتاب بھیجوں گا. وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں اور ٹھوڑیوں کے بھل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ، اور ان کو اور زیادہ خشوع، عاجزی پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ اکڑ نہیں جاتے، جو علم والے ہیں نا وہ اکڑ نہیں جاتے، وہ کیا کرتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، قرآن کو سن کر گر پڑتے ہیں. اب ہمارے ہاں معاملہ بہت ہی الٹ ہو گیا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ علم والے لوگ جو ہیں وہ قرآن کو سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، عاجزی ان میں بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے ہاں تو جس کے پاس چار میں کہتی ہوں کتابیں کوئی پڑھ لے تو وہ پھر اکڑ کے ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے. کتنے عالم یہاں پر دیکھو جنہوں نے اپنے بڑے بڑے نام بنائے ہوئے ہیں، ابھی مولانا مفتی صاحبان کے نام سے جانے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کتنا روڈلی بات کرتے ہیں، کتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر. ابھی تو یہ ہے کہ جو ہم ان کو ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، کبھی کوئی ان سے ملے تو پتہ چلے کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہے لوگوں کے ساتھ. کچھ اچھے بھی ہیں لیکن کچھ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایسے غرور آ جاتا ہے کہ میں علم والا ہوں، میں اوپر بیٹھوں گا، میں اونچی جگہ پر ڈیزرو کرتا ہوں. ڈیزرو کرتے
پرتے آپ کیا ہیں وہ دوسرے کریں گے نا. آپ علم والے ہیں تو دوسرے آپ کی عزت کریں. جب آپ خود کو اونچا کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پھر وہ چیز آپ لوگوں تک اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتے جو کہ آپ کو اللہ نے امانت کے طور پر دی. علم کیا ہے؟ امانت ہے نا، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو جب ہم غرور یا تکبر اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ میرے پاس بڑا علم ہے تو میں ان سے بہت بلند ہوں، دوسروں کو سر عام جاہل اور لا علم اور یہ وہ قرار دینا، جہنمی کہہ دینا، منافق سب کے سامنے کہہ دینا. بھئی آپ لوگوں کو کیا پتہ کہ اگلے کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے. تو یہ الفاظ کسی کو کہنا اور وہ بھی سر عام کہنا یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ کچھ لوگ تھے جو وہاں منافق تھے، لیکن آپ نے کبھی ان کو منافق کہہ کر پکارا نہیں. کبھی صحابہ کے سامنے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ دل کا جو عمل ہے، جو دل کی کیفیت ہے وہ مجھے نہیں پتا، میرا کام ہی نہیں دلوں میں جھانکنا. یہ اللہ رب العزت کو قدرت حاصل ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اور ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تم ہو ہی ایسے. ہمیں کس نے یہ حق دیا ہوتا ہے؟ یہ صرف چند چیزیں ہوتی ہیں جن کا پتہ چل جائے تو انسان کہتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم آ گیا، تو وہ خود کو کوئی بڑی توپ چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، بڑی دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھ لیتا ہے. تو جب آپ خود کو برتر سمجھنے لگو گے نا تو پھر آپ اللہ کے کیسے قریب. اللہ تو کہتا ہے عاجز ہو جاؤ. قرآن پڑھنے والا تو عاجز ہو جاتا ہے، روتا ہے. اور قرآن میں کیا ہے؟ کبھی غور تو کرو. قرآن نے عاجزی ہی تو سکھائی ہے. اللہ کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ عاجز ہونا. اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ عاجزی سے کرنا، یہی تو بندگی ہے. اور خاص طور پر جو آپ سے کم تر ہو، چاہے مال میں چاہے علم میں، اس کے ساتھ محبت سے عاجزی سے پیش آنا. یہ جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے، چاہے وہ مالی لحاظ سے چاہے علمی لحاظ سے، وہ تو ویسے ہی بڑا ہے. جو آپ سے چھوٹا ہے اس کے ساتھ آپ معاملہ کیسے کرتے ہو، وہاں آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا قد کیا ہے، آپ کے علم کا قد کیا ہے، آپ کی تربیت کا قد کیا ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. یہ آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کو میں دوبارہ پڑھوں، لیکن آپ نے جو نمبر لکھا ہے اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ اس لائن کی بات کر رہے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جیکمی سم تھنگ. آپ یہ لائن کہتے ہیں، میں دوبارہ پڑھ دوں. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عليهم يخرون للأذقان سجدا. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں.
कुल इदउल्लाह, दाल साकिन है, दाल पर कलकला होगा। कुल इद, आइन को लाम से मिलाएंगे, आइन के ऊपर पेश है। अब आपने कहा झटका देना है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ दैट। अच्छा, झटका देना होता है हमज़ा साकिन को। हमज़ा साकिन को जब किसी भी हरफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो झटका दिया जाता है। जैसे यहाँ ता के ऊपर पेश है, ये आगे क्या है, हमज़ा साकिन। ता को हमज़ा साकिन से मिलाया जाएगा। देखो, ये जैसे ज़ाल साकिन है तो पीछे हमज़ा है, तो हमज़ा को ज़ाल से मिलाया ना, हमज़ा ज़बर ज़ाल साकिन अज़, तो यहाँ भी ता को फिर हमज़ा साकिन से मिलाया जाएगा ना। तो जब हमज़ा साकिन से कोई भी आवाज़ मिलाई जाएगी तो आवाज़ में जर्क होगा, झटका होगा। तो हमने तू मीनू ऐसे नहीं पढ़ना, तो ता को यूं जर्क किया जाएगा, तो मीनू। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, कुल इदउल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की लाम को यहाँ हमने मोटा पढ़ना है। इस लाम को, ये जो दरमियान वाली लाम है जिसके ऊपर तशदीद है और खड़ा ज़बर है, इस लाम को हम मोटा पढ़ते हैं दो जगहों पर। जब इस लाम से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर हो या पेश हो। अगर इस लाम से पहले ज़ेर आए तो फिर हमने लफ्ज़ अल्लाह की लाम को बारीक पढ़ना होता है। अभी आइन के ऊपर पेश होने की वजह से लाम को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। ऊपर खड़ा ज़बर है तो 2 हरकात की मिकदार लंबा भी करेंगे। कुल इदउल्लाह अविदउर्रहमान, अविदउर्रह, उल रहमान नहीं पढ़ना। ये रा से पहले अलिफ और लाम 2 हरूफ आ रहे हैं और दोनों ही साइलेंट हैं। क्यों? क्योंकि रा हरूफ शमसी में से है। ये हरूफ शमसी कहलाते हैं। इनसे पहले जब भी अलिफ और लाम 2 हरूफ इकट्ठे आएंगे तो दोनों ही खामोश रहेंगे। यहाँ ये अलिफ और ये लाम, इनके ऊपर देखें कोई हरकत नहीं, तो ये दोनों नहीं पढ़े जा रहे। उल रहमान नहीं पढ़ना, अल रहमान यहाँ पर नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? आइन को रा से मिला देंगे, अविद और रहमान। यहाँ पर यहाँ पर ये तो वक्फ मुतलक की अलामत है। जब हम वक्फ करेंगे तो नून को साकिन पढ़ेंगे, रहमाना नहीं पढ़ना, नून साकिन पढ़ा गया, रहमान। खड़ा ज़बर के ऊपर वक्फ आ जाए या खड़ा ज़बर के बाद साकिन हरफ पढ़ा जा रहा हो। यहाँ देखें, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर, आगे नून साकिन पढ़ा गया, तो यहाँ भी हमने मद्दे आरिद लगानी है। 4 हरकात की मिकदार मीम को लंबा करना है। यहाँ जब हमने वक्फ करना है, जीम है, जीम भी वक्फ जायज़ की अलामत है, इस पर भी वक्फ किया जाएगा। तो अब देखें, खड़ा ज़बर के ऊपर ही वक्फ, लास्ट लेटर के ऊपर खड़ी हरकत है, खड़ा ज़बर। तो जब खड़ा ज़बर पर वक्फ आता है तो फिर लास्ट लेटर को साकिन नहीं करते। यहाँ भी हमने हुस्ना, नून को लंबा करना है, ज़बर के साथ ही पढ़ना है और 4 हरकात की मिकदार यहाँ भी लंबा करना है, यहाँ भी मद्दे आरिद लगेगी। तो ये हो गए हरूफ शमसी। अब हरूफ कमरी भी 14 हैं। हरूफ कमरी ये हा हरूफ कमरी है। इन हरूफ में हमें हा नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब हरूफ कमरी में से है। हरूफ कमरी से पहले जब अलिफ और लाम 2 हरूफ इकट्ठे आते हैं तो लाम की आवाज़ पड़ी जाती है, जबकि अलिफ खामोश रहता है। अभी मैं आपके सामने रखती हूँ कमरी हरूफ भी। ये 14 हरूफ जो हैं ये हरूफ कमरी हैं। इनसे पहले जब अलिफ और लाम आएगा तो लाम की आवाज़ पढ़ी जाएगी, क्योंकि लाम के ऊपर देखिए जज्म भी है, तो ये साकिन फॉर्म में पढ़ी जाएगी। अल हुस्ना पे मद्दे आरिद कैसे बनी? अल हुस्ना पे मद्दे आरिद इस तरह बनी कि आरजी मद लगती है। देखने में तो ये नहीं है, पढ़ने में आती है, और ये वक्फ का उसूलों में से एक उसूल है। ये कहाँ कहाँ लगती है? हरूफ मद्दा के ऊपर वक्फ आ जाए या हरूफ मद्दा के बाद साकिन हरफ पढ़ा जा रहा हो, दोनों सूरतों में मद्दे आरिद लगती है। जैसे आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हीम को क्यों 4 हरकात की मिकदार लंबा किया? हा के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है या मद्दा है,
تو مدہ حروف کو تو 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کرتے ہیں، تو 4 حرکات کی مقدار لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ مد عارض لگتی ہے، یا مدہ کے بعد میم ساکن پڑھا جا رہا ہے، تو یہ اصول ہے۔ اسی طرح اگر مدہ حروف کے اوپر وقف آ جائے تو بھی مد عارض لگائی جائے گی۔ مدہ کیسے آتا ہے؟ یہاں دیکھیں، نون کے اوپر پیش ساتھ واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہے۔ اب ہم نے تو من یہاں نہیں پڑھنا، جب مدہ حروف کے اوپر وقف آتا ہے تو پھر حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب یہاں بھی نون کو ہم نے 4 حرکات کی مقدار ہی لمبا کیا، تو مینو یہ بھی مد عارض لگی۔ اسی طرح کھڑی حرکت یعنی کھڑا زبر کے بعد ساکن حرف پڑھا جائے تو بھی مد عارض لگے گی، اور اگر کھڑا زبر کے اوپر ہی وقف آ جائے تو بھی مد عارض لگنی ہے۔ یہاں بھی ہم نے پڑھا عبید الرحمن۔ آپ تلاوت سنتے ہوں گے بہت سے قاری صاحبان کی، سورہ رحمان سنتے ہوں گے، تو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ الرحمن، تو کیا یہ 2 حرکات کی مقدار ہے میم کی؟ ویسے تو کھڑی حرکات کو 2 حرکات کی مقدار ہی پڑھا جاتا ہے، تو وہاں کیوں زیادہ لمبا کیا گیا؟ مد عارض کی وجہ سے عارضی مد لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح کھڑا زبر کے اوپر وقف آ جائے تو بھی مد عارض لگتی ہے، لین حروف کے اوپر وقف آ جائے تو بھی مد عارض لگتی ہے، لین حروف کے بعد ساکن حرف پڑھا جا رہا ہو تو وقف کرنے کی صورت میں پھر بھی مد عارض لگتی ہے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ ایاما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ میں نے تو بہت ڈیٹیل میں بتایا، اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے یا آپ نے ویسے ہی پھر ضد کرنی ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس کو دیکھیے گا، سیکھیے گا کہیں پر جا کر۔ اگر میری آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو نہیں ہے یہاں۔ اچھا، ادھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ حسنہ بس اتنا پڑھیں گے، 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے۔ کہیں پر بھی جا کر تلاوت سنیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو 4 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ میں نے تو آپ کو ساتھ مثال بھی دی کہ آپ اور مجھے چھوڑ دیں، باقی لوگوں کو کی تلاوت تو آپ سنتے ہوں گے نا، تو وہاں پر بھی پھر ان سے پوچھیں جا کے کہ ان کو کیوں لمبا کر رہے ہیں، ان کو اتنا لمبا نہیں کرنا، میرے مطابق تو 4 حرکات کی مقدار ہی ہے۔ اچھا جی، یہاں پڑھیں گے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ میم کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے۔ جب یہ مد اور آئین جیسا حمزہ دونوں اکٹھے آ جائیں ایک ہی لفظ میں، ساتھ ساتھ ہوں ایک ہی کلمہ میں، تو یہ مد متصل کی پہچان ہے اور اس کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ۔ وَلَا تَجْهَرْ، جیم پر کلکلا کریں گے اور ہا کو گلے کے بالکل نیچے والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ صاد کو موٹا پڑھنا ہے، بِصَلَاتِكَ، لام کو ساتھ موٹا نہیں کرنا۔ بہت سے لوگوں سے غلطی کیا ہوتی ہے، بِصَلَاتِكَ، لام بھی موٹی کر دیتے ہیں۔ صاد موٹا ہے، لام کی آواز موٹی نہیں پڑھنی۔ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ، تا ساکن ہے۔ اب اس پر ہم نے حمز کا اظہار کرنا ہے۔ حمز کیا ہوتا ہے؟ حمز کا مطلب ہے کمزور کرنا، کمزور آواز کو حمز کہتے ہیں۔ جہر کس کو کہتے ہیں؟ بلند آواز کو۔ حمز کس کو کہتے ہیں؟ لو، کمزور آواز کو۔ تو یہاں پر یہ ہے حمز والے جو حروف ہیں وہ 10 حروف ہیں۔ ان 10 حروف کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟
فحثہ شخص سکت. اب دیکھیں یہاں پر ابھی ہم نے تا ساکن پڑھا. ان 10 حروف کے اوپر ہم نے ہمس کب کرنا ہے یا ان کی آواز کو کمزور کب کرنا ہے؟ جب یہ 10 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں. دونوں صورتوں میں ہمس کا اظہار ہوگا. تو یہاں تا پہلے ہی ساکن ہے، ان حروف میں شامل ہے. اب ہم تخافت نہیں پڑھیں گے، فت. جیسے اردو میں بولتے ہیں ہاتھ، تو جو تھ کی ساؤنڈ بنتی ہے وہی یہاں پر بھی آپ نے آواز بنانی ہے. تو خافت بیہا وابتغی بین ذالک سبیلا. یہاں بھی مد عارض لگی ہے، 2 زبر ہیں. 2 زبر کو جب ایک زبر میں بدل کر پڑھا جائے گا تو یہاں بھی لام کو لمبا کیا جائے گا. سبیلا. ترجمہ پڑھتے ہیں. تمام بہن بھائی جو مجھے یہاں سپورٹ کر رہے ہیں جزاک اللہ خیر. اور سب سے میری ریکویسٹ ہے لائک اور شیئر ضرور کرتے رہا کریں. کچھ بھی اس میں آپ کے پیسے کوئی نہیں لگتے. اور آپ قرآن سن رہے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ پلیز کوشش کیا کرو کہ اتنا لائک اور شیئر کرو کہ ہماری آواز بہت پھیلے، بہت زیادہ لوگوں تک جائے، زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں، قرآن پڑھنا سیکھیں. مقصد کیا ہے؟ قرآن کا سکھانا، جس کی بہت ضرورت ہے ابھی. اور جو بہن بھائی بھی یہاں مجھے گفٹنگ کر رہے ہیں اور ٹیم جوائن جنہوں نے کی، جن کے میں ساتھ نام نہیں لے سکی، ان کو موسٹ ویلکم بھی کہوں گی. جو گفٹنگ کر رہے ہیں جزاک اللہ خیر بھی کہوں گی کہ آپ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. جی موسٹ ویلکم. ستارہ آئی تھنک آپ کا نام ہے. اور اچھا جی، بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئی ہے. تو ترجمہ پڑھتے ہیں. کہہ دو کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے. جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں. اب یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو پہلی کتابیں تھیں ان میں جو نام آیا اللہ کے صفاتی نام نہیں تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان آیا، رحیم آیا، تو کفار کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے یہ رحمان کون ہے، یہ رحیم کون ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو چاہے تم اللہ کہو، چاہے تم رحمان کہو، یا کسی اور نام سے پکارو. اب ہمارے لیے جو ابھی قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں یا قرآن کے تقریباً تمام صحیفوں کے آخر میں 99 نام تو لکھے ہوئے بھی ہیں جو صفاتی نام ہیں اللہ کے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ کسی بھی نام سے پکارو، سب نام اللہ کے اچھے ہیں. اللہ تو ذاتی نام ہے نا. تو جو پیار کے نام ہوتے ہیں، جو کسی میں جیسے کسی کا اپنا نام جو ہے وہ کوئی حج کر لیتا ہے تو اس کو حاجی کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی وکیل بن جاتا ہے تو اسے وکیل صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی جج بن جاتا ہے تو اس میں وہ صفت آ گئی نا کہ اس نے وہ کام اب کرنا ہے، پر اس کا وہ پروفیشن ہے. ٹھیک ہے. کوئی مولوی ہے، کوئی قاری ہے تو اس کو قاری صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو وہ کام کر رہا ہے اس نام سے پکارا جاتا ہے. تو اللہ تو سب کچھ کر رہا ہے، اللہ میں تو بے شمار صفات پائی جاتی ہیں. تو اللہ کی کسی بھی صفت سے پکار رہو، اللہ کو اچھا ہی لگتا ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں نا، آپ کے بچے ہوتے ہیں تو جو بچہ جیسا ہوتا ہے آپ ویسے ہی اس کا پیارا سا نام رکھ لے. تو نام تو اس کا ایک ہی ہوگا نا، لیکن آگے ماں باپ مختلف ناموں سے بچوں کو محبت سے پکارتے ہیں. تو اللہ کے بھی صفاتی نام ہے، محبت سے کسی نام سے بھی پکارو، اللہ کے سارے نام ہی بڑے پیارے ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو. نماز پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. نہ بہت بلند آواز میں پڑھو کہ دوسروں کے لیے آپ تنگی کا باعث بن جاؤ، اور نہ
منہ بند کر کے پڑھو کہ الفاظ دہراؤ ہی نہ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے اچھا قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو دیکھے کہ مطلب لفظ پڑھتے نہیں، چپ کر کے تو وہ کھڑے نماز میں بھی ہوتے ہیں، ہونٹ نہیں ہلاتے، لپس نہیں ان کے ہلتے، وہ کہتے ہیں ہم دل میں ہی پڑھ رہے تھے. تو الفاظ زبان سے ادا تو کرو. اللہ کیا بتا رہے ہیں. اب یہ جو جماعت ہوتی ہے نا نماز میں، جو امام صاحب، انہوں نے تو آواز بلند کرنی ہے تو پیچھے والی صف تک آواز جائے گی نا. وہ تو مسجد کے اندر ہیں، مسجد کے اندر تو سارے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے نہیں، اس میں تو اتنی آواز ہوگی، اس میں بھی صرف اتنی آواز بلند ہونی چاہیے کہ آپ کے پیچھے آخری صف تک جتنے لوگ کھڑے ہیں ان تک آپ کی آواز پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ سوئے ہیں، یا آپ کسی اوپن پلیس پہ ہیں، لوگ مختلف کام کر رہے ہیں، سب مسلم نہیں ہوں گے، تو اب آپ اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دو، جی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. تو ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. اور نہ ہی بالکل منہ بند کر لو کہ الفاظ دہراؤ ہی نہ، یہ بھی غلط ہے. بیچ کا طریقہ اختیار کرو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگی، حمدو نہیں پڑھنا، حمدو نہیں کرنا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہاں لام کو باریک پڑھیں گے. یہاں دیکھیں لفظ اللہ آیا تو ہم نے لام کو موٹا پڑھا، کیونکہ اس لام سے پہلے آئین کے اوپر پیش ہے. اب یہاں ہم نے لام کو باریک پڑھا کیونکہ اس سے پہلے والی لام کے نیچے زیر آ گئی. للہ الذی لم یتخذ، خا کو موٹا پڑھنا ہے، زال کو بالکل نرم پڑھنا ہے، زبان دانتوں کے بیچ میں رکھ کے. ولدا ولم یکن لہ شریک، شری را کے نیچے زیر ہے، را باریک ہے، شوری نہیں کرنا ہے. شریکوں ایسے اسمائلی فیس سے پڑھیں گے نا، ہونٹوں کو ایسے کھینچ کے، تو را باریک ہوگی. شریکوں فی الملک ولم یکن لہ، یکن لہ نہیں پڑھنا، یہ ادغام ہے. کون سا ادغام ہے؟ نون ساکن کا، یعنی ادغام یرملون. ادغام یرملون ان 6 حروف کے اوپر کیا جاتا ہے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. ادغام کا کیا مطلب ہے؟ 2 آوازوں کو ایک دوسرے کے اندر مرج کر دینا، مدغم کرنا، مکس کر دینا. اب دیکھیں یکن اگر ہم پڑھتے ہیں تو نون کی آواز آئے گی، یکن علیحدہ رہا، لہو علیحدہ رہا، تو کچھ بھی ہم نے ملایا نہیں. ہم نے کیف کو لام سے ملانا ہے، نون کی آواز مرج ہو جائے گی لام کے اندر ہی، یعنی نون کی آواز علیحدہ سے سنائی نہیں دے گی. اب یہاں پر یہ جو حروف ہیں، اب یہاں پر یہ جو 2 لیٹر ہیں را اور لام، ان کے اوپر جب ہم نے ادغام کرنا ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا. ابھی دیکھیں لام کے اوپر ہی ادغام آیا نا، نون ساکن کے بعد لام ہے، تو ہم نے یکل لہو ایسے نہیں پڑھنا، جلدی پڑھیں گے. یکل لہو ولم یکل لہو، یکن یہ بھی نہیں کرنا، یکل لمبا غنہ نہیں کرنا یہاں پر، لام کے اوپر اور را کے اوپر. ولم یکل لہو. اب یہاں دیکھیں یا کے اوپر 2 پیش ہیں، تنوین، آگے کیا ہے؟ میم. میم بھی ان حروف میں شامل ہے، تنوین کے بعد آ رہی ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، یہاں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. وَلِيُّم مِّنَ الذُّلِّ، یم
لمبا کیا نا، اسٹریچ کیا 2 حرکات کی مقدار، تو یہ غنہ کیا. وَلِيُّم مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے. تورات علماء بتاتے ہیں، اگر کبھی پڑھیں تو علماء بتاتے ہیں کہ جو تورات ہے اس کا اختتام یعنی جہاں وہ ختم ہوتی ہے وہ الحمدللہ پر ختم ہوتی ہے، اور قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے. سورہ فاتحہ یہ بنی اسرائیل سورہ، اور اس میں آخری آیت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. کیونکہ اس میں قرآن کریم کی قدر و قیمت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. قرآن کی قدر کرو، قرآن کو سمجھو. کتنا زیادہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر، سمجھنے پر، قرآن کے نزول پر زور دیا گیا. قرآن کا پہلی کتابوں میں ذکر آنے کا بتایا گیا. تو اس ساری صورت کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو. سارا خلاصہ جو لب لباب ہے نا اس سورہ کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ نے تمہارے لیے یہ قرآن اتارا ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کو پڑھو، اس کی قدر کو پہچانو. یہ بہت بڑی نعمت ہے تم پر. اور اب دیکھو قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی اس آیت کا اختتام کس لفظ سے شروع، آیت آخری کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. اب آگے والی اگر صورت آپ کو نظر آ رہی ہو، سورہ الکہف، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی طور پر جو کام ہوا تھا، معجزہ رونما ہوا تھا، اس کا ذکر ہے. مختلف قصے اس میں بیان کیے جا رہے ہیں. تو یہ سورہ جس کا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچائے گی اگر اس کو پڑھتے ہو، تو کس در سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کیا ہے؟ شکر اللہ کا. اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ قرآن سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. تو یہاں کہا جا رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے. یعنی جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، چاہے ہمارے پاس جسمانی نعمتیں ہیں، چاہے ہمارے پاس دینی نعمتیں ہیں، قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ان سب کے لیے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اور صرف ہم نے اچھے کام کے لیے ہی الحمدللہ نہیں کہنا، جب آپ کسی تکلیف میں ہوں نا پھر بھی کہا کریں الحمدللہ. یعنی اگر آپ بہت بیمار ہیں اور آپ کو کوئی کہتا ہے کیسے ہیں، تو آپ کہیں الحمدللہ، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ اس سے زیادہ تکلیف بھی اللہ آپ کو پہنچا سکتا ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئے، اب اس پر اگر کوئی کہتا ہے الحمدللہ تو سننے والا بڑا عجیب تعجب سے اسے دیکھے گا کہ تمہاری ٹانگیں ٹوٹ گئیں، تم الحمدللہ کہہ رہے ہو. بھئی اگر وہ مر جاتا تو اللہ قادر ہے نا اس چیز پر کہ اس ایکسیڈنٹ میں اللہ نے اس کو اتنی تکلیف ہی دی کہ ٹانگ ٹوٹی. اگر اس میں اللہ زیادہ تکلیف دے دیتے، جان سے چلا جاتا، تو زندگی کے بچنے، اب یہ نہ دیکھو کہ میرا گیا کیا ہے، یہ دیکھو کہ بچا کیا ہے. جو ہے اس پر تو الحمدللہ بنتا ہے نا. ہمیں صرف وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف کیا ہوئی ہے. اب دیکھو ایک ٹانگ ٹوٹی، ہاتھ ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، دل، گردے، سب کچھ، باقی جسم آپ کے پاس ہے، تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. باقی نعمتیں ہمارے پاس ہی ہوتی ہیں، صرف ایک نعمت کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ دو سب تعریف اللہ ہی کو ہے.
جس نے نہ تو کسی کا بیٹا بنا جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے۔ بیٹے ہمارے وارث ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی اولاد ہوگی تو وہ وارث ہوگی۔ اب یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کوئی بھی اس کی بادشاہت میں شراکت دار نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، نہ ماں باپ ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ خود کسی کا بچہ ہے، خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے مکمل جامع سورہ کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پڑھیے گا اس کو ترجمے کے ساتھ۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے اور فلاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں میری کوئی اولاد نہیں، کوئی میری بادشاہی میں شریک نہیں، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز اور ناتوان ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں، میں کمزور نہیں ہوں، میں عاجز نہیں ہوں۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جو میں کوئی کہہ سکے کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے، اور اس میں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی، وہ تھکا نہیں، اس کو نیند نہیں آئی، اس کو آرام کی ضرورت نہیں پڑی، وہ سب کر سکتا ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ اللہ کو بلند و برتر سمجھو، ہر چیز پر قادر سمجھتے ہوئے عزت اور احترام سمجھتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اللہ کا ذکر بلند کرتے رہو، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہو۔ اس لیے ہر نماز کے بعد ضرور تسبیح فاطمہ کر لیا کریں۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے کہ 34 دفعہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا، سب سے مضبوط۔ پھر سبحان اللہ 33 دفعہ کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان ضرورتوں سے اللہ پاک ہے۔ اور پھر الحمدللہ کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، وہ سب اللہ ہی کا ہے، اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ۔ تو یہ ضرور پڑھتے رہا کریں۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری جو سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ اسراء کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز شام کو جو سیشن ہوگا شروع کریں گے تو اس میں پھر ہم سورہ الکہف پڑھیں گے۔ بہت سے بہن بھائی ویسے بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ پڑھائیں، تو ابھی یہ سورہ شروع ہونے والی ہے، رات کو شروع کریں گے 9 بجے دبئی کے ٹائم کے مطابق میرا سیشن ہوگا، اس میں ہم اس سورہ کو پڑھنا شروع کریں گے۔ تو ضرور تشریف لائیے گا، ہم آگے سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ جو بہن بھائی ابھی یہاں آئے، جنہوں نے یہاں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، جنہوں نے لائک اور شیئر کیا، ٹیم جوائن کی، سبسکرائب کیا، فالو کیا، جس بھی طریقے سے آپ نے اس چینل کو، اس اکاؤنٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انشاءاللہ العزیز میں کوئی ایسی چیز کبھی اپلوڈ نہیں کروں گی کہ جس کا تعلق قرآن سے نہ ہو، یعنی ہمیشہ ہی کوئی سیکھنے سکھانے والی بات ہی ہوتی ہے، قرآن کی تعلیمات سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنے بجے شروع کریں گی باجی؟ شام کو 9 بجے دبئی کے ٹائم کے مطابق، رات کو 9 بجے اگلا سیشن شروع ہوگا، تو پھر ہم اس سورہ کو پڑھنا شروع کریں گے۔ تو ابھی آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر رات کو ملتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے۔ اور
اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو، ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کی اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول کرے، اس عبادت کو قبول کرے، اور اس کا بہترین اجر اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ وٹ آر یور ڈے ٹائمنگ؟ ڈے ٹائم جو ہے یہی ہے جو ابھی سیشن کمپلیٹ ہوا ہے، یہ شروع ہوتا ہے صبح 6:15 بجے، 6:20 پر تقریباً میرا یہ سیشن شروع ہو جاتا ہے دبئی کے ٹائم کے مطابق، اور جو رات کو سیشن ہوتا ہے وہ 9 بجے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے لیے یہ ٹائم فلیکسیبل نہیں، آپ نہیں جوائن کر سکتے، تو اس کی جو ریکارڈنگ ہے، سارے جو لائیو سیشن ہوا اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب چینل ہے میرا روحی ایجوکیشن، اس کے اوپر میں اپلوڈ کر دیتی ہوں، تو آپ وہاں جا کر اس کو سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مختلف جگہوں پر مختلف ٹائم ہوتا ہے، تو اگر آپ لائیو کے دوران اس کو نہ سن سکیں تو آپ یوٹیوب پر چلے جایا کریں، وہاں جو تھمبنیل اوپر لگی ہوتی ہے اس کے اوپر سورہ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اور آیات نمبر بھی لکھی ہوتی ہیں، جو سی آپ اپنے سیکوینس کے ساتھ سبق کو سیکھتے رہیں کہ یہاں سے یہاں تک میں نے آیات پڑھ لی تھی، اب میں نے آگے والا حصہ دیکھنا ہے، تو وہ سامنے ہی آیات کا نمبر تھمبنیل کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ پھر میں نے وہاں پلے لسٹ بنا دی ہیں، جز 1، جز 2، جز 3، اس طرح سے۔ جز کہتے ہیں سپارہ، ہم اردو میں کہتے ہیں نا سپارہ، تو جز ایک، جز 1 پہلا سپارہ، جز 2 دوسرا سپارہ، تو اس طریقے سے جب آپ پلے لسٹ کھول لیتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو سیکوینس کے ساتھ ساری آیات کی ویڈیوز مل جاتی ہیں، تو وہاں جا کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے سیکھنا، چاہے یہاں سے سیکھیں، چاہے ویڈیو سے جا کے یوٹیوب پر جا کے سیکھ لیں، روزانہ کا ایک لیسن ضرور سنا کریں، سمجھا کریں، سیکھا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ کرے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حمزہ بھائی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔